نہایت ادب سے دعوت سخن دوں گا شہنشاہ فضائل و مصائب بحر المصائب مرقع در جناب سردار وسیم العباس بلوچ صاحب وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ جو مومنین باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اندر تشریف لے آئیں۔ آل محمد کی ذات پہ ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کی ذات پہ بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجا آل محمد۔ میرا مہربان رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علی اے عظیم اللہ، اے اول اے آخر اللہ، اے ظاہر اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ۔ اپنی شان دا واسطے نبیاں دے سلطان دا واسطے کربل دے مہمان دا واسطے امام زمن دے ظہور اجتاجی فرما۔ الہی آمین۔ میرا مالک اسا گناہگاروں موت تو پہلے بارہویں سرکار دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مولا اے سلسلہ عذاب لنگر نظر نیاز، میرا مولا اپنی عظمت دا واسطے بانی مجلس دے عزت رزق بخت اور صحت بے بہا اضافہ فرما۔ میرا مولا اس گرمی جتنے عزادار غمخوار دوستان محمد و آل محمد جتنا سفر کر کے جتنے قدم چل کے دربار امام حسین علیہ السلام پہنچے، میرا مولا اپنی شان دا واسطے جو مریض آئے شفا عطا فرما، جو بے اولاد آئے نیک نرینہ سہل اولاد عطا فرما، جو مقروض آئے میرا مالک قرض ادا فرما، جو مصیبت زدہ آئے مشکل نو آسان فرما۔ سب آمین آکھنا میرا مولا اپنی شان دا واسطے موت دے حملے تو پہلے کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما۔ اول آخر دعا امام برحق دا جلد ظہور فرما۔ اس نگری نو سادات نو مومنین نو آمد امام تک سلامت فرما۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مجلس آزادی منظوری وسط صلوات عزت محمد مصطفیٰ پڑھو اللہم صلی علی محمد۔ کافی مجمع
عظیم عبادت ہے درود پڑھنا، فآواز بلند صلوات ہدیہ فرماؤ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل علی ظہورک۔ چونکہ وقفہ ہی لنگر دا بھی اور نماز دا بھی یقیناً دونوں کام کر کے تشریف فرماؤ۔ اصل تا وقت بندہ کیلولے دا شریعت دے لحاظ نال تو تھن کو چاک بھی نہیں سکتے، نیواں بولو یا اچھا بولو، لیکن ایک خوش قسمتی ہے بے ذکر حسین تسی بھی موجود اور میں گناہگار بھی حاضر، تو میری مرضی ہے کہ بلا فصل گفتگو دا آغاز کی طرح بات قیمتی ہو سی، بات میرے فقہ اور مذہب دے شایع نشان ہو سی۔ دیوانوں اسلامی مہینے دے لحاظ نال اے تاریخہ 15 شوال تو 25 شوال تک منسوب ان چھٹے امام علیہ السلام دے نام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام جعفر و صادق علیہ السلام دے نام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور جیٹھ دے لحاظ نال 19 جیٹھ دے حوالے نال یہ ایام منصوب ہیں حضرت آقا امام حسین علیہ السلام دے نام نامی نام۔ تو میری مرضی ہے کہ مجلس نو 2 حصیاں وچ پڑھیا جائے، ایک حصہ فضیلت بیان کیتی جاوے اور دوسرے حصے میں ذکر کربلا کیتا جاوے، شوال نو سامنے رکھ کے جعفریہ نو دسیا جاوے کہ جعفر و صادق کس بلندی دا نام ہے۔ اللہ پر زندگی بنا فرمائے۔ مہربانی جی مہربانی، آکھیا نہیں گیا، وقت دی ضرورت ہے، قوم دی ضرورت ہے۔ 2 تاریخاً میرے شہنشاہ پاک دی شہادت دیا تاریخ ہے، 15 شوال اور دوسری جڑی تاریخ ہے وہ 25 شوال ہے۔ تو 15 شوال تو 25 شوال اے عشرہ منصوب حریت اسلام دے چھٹے تاجدار دے نام۔ تو یقیناً شوال ہے تو کوئی نہ کوئی جملہ ذاکرہ تو سنایا اسی میرے مولا دا، تو اس سلسلے میں میں مزید تھوڑا جہا طول دینا چاہتا ہوں، اجازت ہے جی سارے سب؟ دیکھو جوانوں یاد رکھو، حالات بدل رہے ہیں، زمانہ بدل رہے ہیں، کیفیتاں بدل رہی ہیں، لوگ بدل رہے ہیں، اور میں آج کل ممبر تے مثلا پچھلی مجلس سے جو میں گجرات اس جملے تو مجلس دا آغاز کیتا ہے بھئی اندھیرے دا مقابلہ روشنی نال کیتا جا سکتا ہے، جہالت دا مقابلہ علم نال کیتا جا، لڑائی نال، فساد نال، جھگڑے نال، فساد ہی پھیلنا ہے، حل نہیں نکلنا۔ کسی بھی مسئلے دا حل جیڑا ہے اس دی بنیاد علم، اور میں چھٹے شہنشاہ پاک تے 15 شوال تو 25 شوال تک مختلف مجالس اس وجہ تو پڑھنا چاہنا بھی کم از کم اگر ایک جعفری جوان نو 10 منٹ امام علیہ السلام تے بولنا پہ جاوے تو 6ویں امام دے تعارف وچ جواب وچ لکنت نہ آوے جواب۔ اللہ تعالی زندگی دراز فرمائے، بہت ضرورت ہے۔ اور وہ امام کے جس امام علیہ السلام دے اس میں پاک تے ساڑھے فقہ دا نام ہے، فقہ جعفریہ اسنائے اشریہ، ایو فرقہ ایک دائی راہ وچ روک نہیں گئے، 6 تے انہاں دی بریک نہیں لگ گئی۔ مطلب تو سمجھو کہ تسی شیعہ ہو تو صرف تو آڈے ہی دعویٰ کہ تسی شیعہ ہو، ڈھیر سارے لوگ ہیں جڑے شیعہ بھی ہیں مگر اسنا اشری نہیں ہیں۔ اے تسی ویکھ دیو ویڈیو ویکھ دیو تسی نجف اشرف دیاں کربلا مولا دیاں اکثر بندے ہوتے لکھ دیں جی ویکھے اہل سنت بھائی امام حسین دے حرم وچ ماتم کر رہے ہیں،
وہ سفید لباس تے داڑیاں والے سارے کھڑے ہو کے، تو اہل سنت نہیں ہے، نو بھی شیعہ بورین جنہ دی ڈھیر ساری کثیر تعداد انڈیا دے اندر ہے، مگر وہ شش امام یہ نہیں، وہ چھویں امام علیہ السلام تے آ کے رک گئے، اور پھر امام صادق علیہ السلام دے بھائی نے، بھتیجے نے، محمد بن اسماعیل نے جدو دعوی امامت کیتا تو منصور دوان کی تجوریاں دے منہ کھولے، تو پھر سارے اس پاسے چلے گئے جنہاں دا 400 سم تھنگ کوئی نمبر دا، جے بھی امام فرانس دے اندر بیٹھا ہے۔ ناز کیتا کرو جوانو اللہ دے جہانے، تسی ہو علی آلے ہو جنہاں دے پہلے دا نا علی ہے، آخری دا نا قائم آل محمد، جس نے ناز مانے مل کے بلند آواز نال نعرہ حیدری، جان دیو سرکار مولا زندگی فراز ہو۔ ڈھیر سارے لوگاں دا اس دروازے تے دعوے، بڑی پرخو، کوئی داد دودھ آلی چکر نہیں ہے، تواڈی زیارت دا شرف حاصل ہویا ہے، تو بڑی خوبصورت بات تواڈے نورانی چہرے دے حوالے کرنا چاہتا با مختار شاہ جی قبلہ مولا تو صحت و سلامتی عطا فرماون، بزرگ مولا دے مداح خان 49 سال امام حسین علیہ السلام دی مداح خانی کر چکے۔ میرے بھائیو نے سب تو پہلے اگر اسی چاہندے ہو کہ آن والے دشمن دی سازش دا مقابلہ کیتا جاوے، تو اس دا ہی کوئی رستہ جڑا چھٹے امام نے دسے، وہ ہے علم دا رستہ، جی جی وہ ہے آگاہی دا رستہ، روشنی دا رستہ، زید دا رستہ نہیں، جہالت گمراہی دا رستہ، ہٹ دھرمی دا رستہ نہیں، علم۔ اگر چاہندے ہو کہ تشیع و درپیش مسائل دا مقابلہ کیتا جاوے، تو تواڈے کول ایک کوئی آپشن ہے جس دا نا علم ہے، وہ علم ہی ہے جڑا دشمن دی آنکھیں چک پا کے تسی علی ولی اللہ لے تسی دشمن نال گل کر سکدے ہو، ایک کوئی تواڈے کول۔ اور جان دو جس امام علیہ السلام دے اسی فقہ تے کار بندہ عمل پیرا، ہاں ٹی وی تے پٹی جتے باقی فقہ دا نام آندا ہے، نال فقہ جعفریہ دا ٹائم ٹیبل وکھرا آندا ہے، تو میں آتا اس مقام امام علیہ السلام دی ہستی ہو، ہستی ہے، آگاہی ہو سی تو پتہ لگ سی نا بھئی ساڈا فقہ کی ہے، اس دی بلندی کیا ہے، منزلت کیا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھا ہے، چھٹے امام دی ذات اعلیٰ صفات وہ ذات ہے جس نو ہر مسلمان منے ہیں۔ چھویں امام علیہ السلام تک سارے ہک جاتے رہے، منکر ہوندے رہے، لیکن چھٹے امام علیہ السلام تو بعد پھر فرقے بنے۔ امام علیہ السلام یاد رکھا ہے، ساڑھے بھائیاں دے جتنے بھی آئمہ ہیں، ممبر تے بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے شیعہ تو پہلے میرا اہل سنت بھائی تائید کر دے گئے، جتنے بھی آئمہ ہیں اہل سنت دے، امام شافعی ہومن، امام اعظم ابو حنیفہ ہومن، امام مالک ہومن، امام شافعی ہومن، میں دارین قربان کر دے ماں، امام انہاں دے حسین شاگرد صادق آل محمد کنجوسی نہیں کرنی، کنجوسی نہ کرے جب مولا یاد رکھنا مالکت دا جڑا دور ہے چھٹے شہنشاہ پاک دا، او اسلام دی بہار دا زمانہ ہے، اسلام دی بلندی دا دور ہے، پوری دنیا وچوں تشنگان علم دے پیاسے اپنی پیاس بجھامن واسطے چھٹے شہنشاہ پاک دی کچہری چاندے، بنیاد جس لائیے، جس بنیاد لائیے اس نو باقر آدن، باقر، میں اسم نہیں چاہیا، میں لقب چاہیا ہے، باقر کس نو آدن، علم کو پھاڑنے والا، علم کو آشکار کرنے والا، چونکہ جس شہادت دی سب تو بڑی ضرورت کربلا وے چاہیے وہ امام حسین علیہ السلام دے چکے، ہمیشہ دی جوانی، ہمیشہ دی بقا، ہمیشہ دی زندگی اسلام نو دے چکے حسین ابن علی، جتھے جتھے اسلام نو ضرورت ہے آقا امام حسین علیہ السلام گھر دا گھر لا دیتا، یہ آکھنا بڑا ہی سوکھا ہے، پڑھنا بڑا ہی سوکھا ہے، سوچنا بھی جی مشکل ہے، لیکن حسین علیہ السلام نے کر کے بھی کھایا ہے۔
ایک سید دا جملہ توڑتے پہنچائے نا، ممبر دا نہیں کچہری دا جملہ توڑتے پہنچائے نا، ہر نبی دی امت نو گمراہ کر کے سارے تو جڑی بڑی غیرت ہوندی ہے نا وہ دین خدا دی غیرت ہوندی ہے، ایک اولاد دی غیرت ہوندی ہے، برادری دی غیرت ہوندی ہے، ملک دی غیرت ہوندی ہے، جڑی بلند غیرت ہے وہ دین خدا دی غیرت۔ جس والے پاسے آج دے مسلمان دی سوچ بھی جان دی فی الحال تا نظر نہیں آ رہی۔ میرے بھائیو یاد رکھا ہے ہر نبی دی امت نو گمراہ کر کے شیطان ہسیا بھی ہے نچیا بھی ہے، ہر نبی دی امت نو صراط مستقیم تو ہٹا کے ہسدا آئی تے آسمان المو کر کے آدھا انہاں دے واسطے میں کڈے آیا، تسی نہ پہنچو تو جوانوں کون پہنچے؟ کربلا وے جدا حسین پیڑ بم دیتا ہے نا اسلامتی دا منہ کھلی ہی رہے گی، ہائے ہائے کوئی انج بھی تیرے نال پیار کر سکتا ہے؟ تسی کدی اپنے فقہ دی بنیاد تو ویکھو نا، تسی کدی جوانوں اپنے ہادیاں دے طرز زندگی تو ویکھو۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو لے کے مولا متقیان دی زندگی، مولا متقیان دی زندگی تو لے کے حسن مجتبی دی زندگی اور سید الشہداء دی زندگی، علی ابن الحسین دی زندگی، محمد ابن علی دی زندگی، شیعت کوئی مذاق تا نہیں نا، کسے سن کوئی جھولی گئی تا نہیں، کسے کپڑے چ بن کے دیتی یا ٹرے تشت سجا کے دیتی بھئی لے لو۔ تاریخ پڑھ کے وہ ایک بندیاں پتر مرائن پر علی تے سودا نہیں کیتا، آئے ہائے ہائے علی نہیں کیتا بندے۔ سادات دا قتل عام چھٹے شہنشاہ پاک دا زمانہ تسی کی سمجھ دیو بھئی اتنا کوئی آسان زمان نہیں، ہاں مگر باقی آئمہ علیہ السلام دی نسبت آسانی ہے، مگر اتنی بھی نہیں۔ 18 سال زندگی دے مولا نے چھٹے شہنشاہ پاک نے، میں تو ایک ریکویسٹ کرنا جوانوں مجلس نو روک کے، اگر تسی لطف لینا چاہن دیو مذہب آل محمد دا تو تسی خود وقت دیو فقہ نو، خود اس مشن دے قربے چاہو، جدو قریب آ تسی مطالعہ کر سو نا پھر تو ان پتہ لگ سی بھئی اللہ اسلام نو پسندیدہ دین کیوں آکھے ہے۔ ساڑھی تا جے جھوٹ تو جان نہیں پی چھٹ دی، غیبت تو جان نہیں پی چھٹ دی، فراڈ تو جان نہیں پی چھٹ دی، دھوکے تو جان نہیں پی چھٹ دی، جتھے لوگ حرام نو حلال دی مثل کھا رہے ہیں، جس معاشرے وچ رشوت ایک معاشرے دا حصہ بن چکے ہوئے، جس معاشرے وچ گالی گلوچ گفتگو دا حصہ بن چکے ہوئے، اس معاشرے وچ کیویں سمجھ آسی دین اسلام کس بلندی دا نام ہے؟ یاد رکھا ہے جوانو یہ مذاق نہیں، جس سلسلے تسی اور اسی داخل ہو گئے ہیں، جس دنیا میں تسی اور میں بسر کر رہے ہیں زندگی، یہ مذاق نہیں، 7 جنم نہیں ہیں مسلمانت ہی کوئی جنم ہے، اس سے وچ تسا فیصلہ کرنا ہے، یا انہاں دے حق کے جانا ہے یا انہاں دی مخالفت جانا ہے۔ تو جوانوں میں تو ایک سمپل جیا کلیہ دے کے جا رہے ہیں، مجمع نہیں، مجمع سمجھ کے نہیں، کدی مجمع سمجھ کے آیا ہی نہیں میں ممبر تے۔ اے میری قوم ہے، ایک کنگ دے اس علاقے وچ آباد ایک قبیلہ، میں تو دعا کرنا آیا، توڑے نال ایک بات کرنا ہے جوانوں، سارے تو پہلے اپنے آپ نہ لسی فیصلہ کریے بھی ساڑی منزل بقائے یا فنائے۔ زندگی تو ہک ہے اور گزر دی جا رہی ہے، ساریوں تو پہلے سانے فیصلہ کرنا چاہیے ہے کہ ساڑی منزل اسی چاندے کیاں، ساڑا اپنا نظریہ کیے، جو بھی توڑا نظریہ ہے، اسی کیا بقا چاہنے ہیں یا فنا چاہنے ہیں؟ اسی اپنی زندگی وچ اسی حق دے متلاشی ہیں یا اسی فنا دے متلاشی ہیں؟ اور اگر تیری منزل دا نام حق ہے تو پھر ہر او کام تین چھڑنا پوسی جڑا تین حق تو دور کر دے دے، سمپل جی بات ہے۔ اے جس رولے وچ انسان پیا ہوئے تو جان نہیں پی چھٹ دی، اگر ایک انسان دنیا وچ فنا نال دل لایا ہوئے ہے تو اس نو بقا کیویں نصیب ہو سی؟ اسے پاس سے جانا ہے۔ میں تے حدیث دوبارہ دہرا دینا،
ایک دیہاتی نا عرابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ آیا اور اس آکے عرض کیتا یا رسول اللہ میں دین سکھا دیو، دسو میرا خدا میرے تو کی چاہتا ہے، کوئی ایڈی وڈی گل نہیں ہے، ایک منٹ لگتا ہے بس، استغفر اللہ آ کے بس قائم ہو جانا ہے، پچھلے تے اس پانی پھیر دینا ہے۔ دراصل انسان دی توبہ دا پروگرام ہی کوئی نہیں۔ جیڑا بندہ سود تے لگا ہویا ہے وہ سود نہیں چھوڑنا چاہتا، جیڑا بندہ نشے تے لگا ہویا ہے وہ نشہ نہیں چھوڑنا چاہتا، جیڑا بندہ کسی دا حق کھا رہا ہے وہ حق نہیں چھوڑنا چاہتا، کسی دے پلاٹ زمین تے قبضہ ہے تو چھوڑنا نہیں چاہتا، منہ انا دا بنا ہے۔ تو توبہ دا انسان دا پروگرام نہیں ہے، اس وچ مذہب دا کوئی گناہ قصور نہیں، دنیا دا کوئی مذہب بھی نہیں جیڑا برائی دا آدھا ہوئے تے جے پینترہ بدلنا ہوئے تو ایک پل لگتا ہے۔ میں مثال حدیث ہی چو دے رہے ہیں، رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل دیہاتی آ کے پیادہ ہے، دسو میرا اللہ کی میں راضی ہوندہ ہے؟ حضور فرمایا بھئی جے دنیا کر سے کام چنگے، سمپل جی اکلیہ، ہوں حضور دے سامنے تو کسی دی گل نہیں نا، جے دنیا کم کر سے چنگے تے مرن دے بعد جا مل سی چنگی، تے جے دنیا کم کر سے برے بھیڑے تو موت دے بعد جگہ مل سی بری۔ بس اتنی گل کر کے نہ اٹھے ہو سکے یا رسول اللہ بس گل مک گئی، بس میں پورے دین دی سمجھ آ گئی، سلام آئی تو بعد اس امتی دی شکایت تو انا آسی۔ حضور فرمائے کو گل دسی تجا ہو سکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں میں گناہ کرنا نہیں اللہ میں بری جاتے رکھنا کیوں ہے؟ اور ٹریات حسن نے نانا فرمایا او مدینے آلے ہو یہ وہ ہے جس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اللہ تو زندگی دراز فرما بے بہانہ راہ دری۔ جب تک علم نہیں آئے گا، جب تک آگاہی نہیں آئے گی، جب تک روح محمد والے محمد علیہ السلام دے دروازے تے نہیں پہنچے گی، اتنی دیر تک روح دی حالت زخمی رہے گی۔ بسم اللہ آئیے جناب، آئیے اسے دیا غور ہے جناب۔ تو امام جو تسی فقہ دے قربے چاہنا نا پھر پتہ لگنا ہے بھئی امام کی چاند دن ساڑھے توں اور سن کی کرنا چاہیے ہے، اسے کی کر رہے ہیں میں جملہ نہیں آتا۔ امام علیہ السلام کی چاند دن اور سن کی کرنا چاہیے ہے، اور جتنا وہ تو آڑے نال پیار کر دن۔ میں کل ایک حدیث پڑھی ہے، کل ایک فرمان پڑھے ہے مولا متقیان دا علی نقی شاہ جی، اور اس فرمان دے وچ ایڈا سرور ہے سمجھن والا جے سمجھ گیا نہ ہے تے ہنے زندگی دا راہ او جڑا سیدھا شاہ نجف دی کچاری وچ جاندا ہوئے۔ علی فرمائی نن پتہ ہی نہیں میں انہاں دے نال کتنا پیار کردا، جدوں انہاں دی طبیعت خراب ہوئے نا نال علی دی بھی طبیعت خراب ہوئے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، اللہ بہت مہربانی جی۔ بسم اللہ۔ بے شک مل کے سوا لاکھ نعرہ حیدری۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام اتنا پیار کر دیں اتنا، اور چھٹے شہنشاہ پاک دا بھی ایک فرمان بھی سن لو، مولا فرمائے جدو میرے شیعہ دے سر نو پیڑ ہوندی ہے نا تو جعفر و صادق دے سر نو پیڑ ہوندی۔ امام علیہ السلام پردہ غیبت دے اندر جو موجود ہیں اور جو کیفیات آ رہی ہیں کیوں آ رہی ہیں؟ تو سارے دی ذمہ داری ہے، سارے ہی سنبھلنا ہے، ہر انسان سنبھلنا ہے، ہر انسان نے ثابت کرنا ہے کہ میں تہاڈا شیعہ۔ بھائیو نجات جنت، میں اکثر ممبر تے آکھنا اور اس مقام تے بھی جملہ عرض کرنا چاہنا بھی جنت جانا مسئلہ نہیں ہے۔ اصول کافی دی ایک حدیث سنو، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائے یا علی بندہ پانی پیوے جام سامنے رکھے تلی تے،
پیاس ہے، ترے ہے، جگر پیاس ہے، لیکن پانی دے جام نو روک کے میری تسبیح بیان کر دے. ایک صلوات ہو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ جی بسم اللہ. لک بسا جناب محترم ملک علی رضا کھوکھر صاحب مالک انہاں دے بابے اور دے درجات بلند فرماویں. امام زمانہ راضی ہوویں، نال اولاد دے وسدے رہو صحیح. چھٹے امام علیہ السلام تو کوشش کر رہے ہیں کوئی ایک جملہ میرے بادشاہ دا میں جوانہ تک پہنچا، کوشش کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ نور ولایت اول تو آخر تک سارے یکجا رانا غور کرنا اس جملے تو. جنت جانا مسئلہ نہیں. جنت ایڈی سستی نظر آئی ہے انہاں دے بوئے تے. جس واسطے بندے بم بن کے بابا جی بندے بم بن کے مسجد وچ وڑ گئے. اسی اس زمانے دے لوگ ہاں. جنت واسطے اللہ دے گھارے چی بم بن کے لوگ چلے گئے. میرے جوانوں ذہن وچ رکھنا جنت جانا مسئلہ نہیں ہے. جس دے دیوانے چوکاں تے بہ کے جنت ویچی ہوئے. ہائے ہائے ہائے. اور جوانوں کانگالے اتھائی نال جڑ جانا. میں آتا جس دا دیوانہ ایڈا سیانے اللہ جانے اس دے سیانے کے دے سیانے ہو سکتا. یہ بھی چھٹے امام علیہ السلام دے شاگرد نا. جنت جانا مسئلہ جنت تو اللہ پانی تے دے دینی ہے. پانی تے اصول کافی دی حدیث ہے. حضور فرمایا پیاس ہے مگر پی نہیں رہا. پھر جام پچھا ہٹایا، پھر اللہ دی تسبیح پڑھی، پھر گھٹ بھریا. پیاس ہے ایک ساتھ نہیں پیتا، پھر پچھا ہٹایا، پھر اللہ اس دے عمل تے خوش ہو کے اللہ اس تے جنت واجب کر دیتا. تو پانی دے گلاس تے جنت نظر آئی. جنت جانا مسئلہ نہیں ہے، عزت نال جانا مسئلہ ہے. عزت نال جانا مسئلہ ہے. چھٹے شہنشاہ پاک دے سامنے ایک بندہ آیا تے سامنے آ کے پیدا ہے مولا تواڈا جو شیعہ گناہگار ہوئے تے جہنم جاسی. امام علیہ السلام فرمایا نہیں، اللہ اس تے کوئی ایسی مصیبت نازل کر دے سی جس تے وہ صبر کر سی. صبر گناہ دا کفارہ بن سی تے شیعہ جنت وچ ویسی. مولا دی وضاحت مولا فرمائے اللہ گناہگار شیعہ نو برا ہمسایہ دے سی، پڑوسی. اور پڑوس دی حد صرف ہی نہیں ہوندی کہ نال والے گھر پڑوسی ہوندے نہیں. معصوم فرمیندے 80 گھر تیرے گھر تو سجے اور کھبے 80 گھر جڑے ہیں او ہمسایاں میں شمار ہوندے. وہ 80 گھر تیرے شر تو محفوظ رہے. ایسا ہمسایہ دے سی جس دے تنگ کرن دی وجہ تو شیعہ صبر کر سی. صبر تے اللہ کفارہ بنا دے سی اس دے گناہ دا. اللہ انہوں جنت بھیج دے سی. اگلے بندے تے بھی مرضی آبے کسے نہ کسے طریقے میں شیعہ نوں جہنم میں ویکھاں تے بیٹھے صادق امام دے سامنے. ہو سکے جی اگر برا ہمسایہ نہ ملے تو پھر مولا فرمایا اللہ اس نوں بری بیوی دے دے سی. ایتے شوہر بھی لگ سکتا نے ڈھیر خوش نہ ہو. اگر مرد ہے تو اللہ اس نے برا شریک حیات، اگر عورت ہے تو برا مرد شوہر مل سی. اور اس دی بد اخلاقی تے بد زبانی تے جڑا صبر کر سی. تسی جانو تو امام جانے، میں کوئی اپنی گل پہ کردا، میں تو تواڈے 6ویں امام دی بات کر رہے ہیں. مولا فرمائے اس دی بیوی دے یا شوہر دی بد اخلاقی تے جڑا صبر کر سی اس سے صبر تے اللہ گناہ دا کفارہ بنا دے سی، گناہ معاف کر دے سی. میرا شیعہ جنت پہنچ جا سی. اسا کہہ دی اگر دو میں جی چنگے ہوئیں. ہن مولا نے تقیہ دی ٹیک نو چھوڑیا. امام فرمائے پھر یاد رکھ اللہ اس نے برا دوست دے دے سی جس دی زیادتی تے وہ صبر کر سی. صبر نو اللہ گناہ دا کفارہ بنا دے سی. میرے منن والے نو جنت بھیج دے سی. اسا کہہ جی دوست بھی برا نہ ہوئے. امام علیہ السلام فرمایا اللہ اس نے مرن تو پہلے توبہ دا موقع دے دے سی.
ہائے 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 مردی جا کے توبہ طائب ہو سی گناہ دا کفارہ ہو جا سی اللہ جنت پیادے جی اگر اچانک موت آ جاوے مجلس جنت بڑھن لگی ہے امام دے چہرے تے جلال آئے فرمائے اللہ تیرے منہ نو توڑے پھر معاشرے چ میں صادق کو سزا میں رہے اے ہاتھ کسے دا محتاج رہو سجاد بلند کر کے نعرہ حیدری امام علیہ السلام تو اتنا پیار کر دن تھے میرے کہ حیدری یا بسم اللہ یا علی یا علی امام علیہ السلام نے زمانہ صحیح بخاری سنن ابن ماجہ سنن ابن داؤد ترمذی نسائی انہاں دے وچ جتنے راویان ہیں نا کسرت نال او راویین جڑے چھٹے امام علیہ السلام دے شاگرد ہیں اگر تسی مذہب آل محمد نو سمجھنا ہے تو اپنے طور تے جتھے جتھے تہاڈا روح مطمئن ہووے مگر علم دی جستجو ہووے روشنی لے کے آؤ اپنے وہڑے وچ اپنی اولاد تک روشنی لے کے آؤ امام علیہ السلام دا زمانہ اور یاد رکھنا 71 سال حیات طیبہ 65 سال دی روایت بھی ہے امام علیہ السلام دا زمانہ اسلام دی بلندی دا زمانہ یعنی اسلام دی بہار دا زمانہ علم دا زمانہ یعنی لوگ آدھے ہیں اس امام علیہ السلام دے زمانے میں مدینے دیاں ہواواں وچ علم آئی اور کوئی زندگی دا شعبہ ایسا نہیں ملک صاحب جس تے امام علیہ السلام سیر حاصل ور کم نہ کر کے گئے بچے دی گھٹی تو لے کے تے تلقین قبر تک جدو تسی مذہب آل محمد نو پڑھنا ہے نا پھر ہسن بھی نہیں دین دے تا ظلم زیادتی یہ تو بڑی دور دی گل ہے نا اے ہسنا بھی اتنا ہے جتنا یہ چاندن علی دے شیعہ تے جڑی ساریاں تو پہلی حد لگ دی ہے نوے کم خوری تھوڑا کھانا اجے تو ہون لنگر کر کے آئے ہو لے نہیں یار دسترخوان تے ہاتھ نو جھلنا اے علی دے شیعہ دی علامت ہے کم خوری ہے سارے تو پہلی جڑی مشق ہے نا علی بادشاہ دے شیعہ دی سارے تو پہلی امامت دے مطابق کوئی کم خوری تھوڑا کھانا یہ پہلی پریکٹس ہے جڑے تو کامیاب ہو جاوے پھر اس نے اگلا سبق دیتا جاندہ میرے بھائیوں بازے نے رکھنا کس امام علیہ السلام دیکھو اللہ توڑی زندگی دراز فرماوے ہر علم دے در کھولن صادق آل محمد میں تسی جس امام علیہ السلام دے فقہ تے کار بند ہو اس سے امام تو پوچھو کہ زندگی کی میں گزاری جاوے کس نے فرمایا بھئی نمک نہ روٹی کھا لیوے آئے پر زیارت حسین نو ترک نہ کرے آئے ہائے کس امام علیہ السلام نے دسیا مومن دی عزت کی میں کرنی ماں باپ دے احترام کی میں کرنا ہے اللہ دی بارگاہ وچ کھڑے کی میں ہونا ہے کس امام علیہ السلام نے کربلا دی ہے کہ اور اکثر جتنے ازن دخول ان زیارتن وہ چھٹے امام علیہ السلام دی جڑے کربلا گئے ہو آج بھی مقام صاحب الزمان دے نال مسلح موجود ہے چھٹے امام علیہ السلام دا صادق آل محمد علیہ السلام دا دنیا تو پوچھ کے نہ کربلا جوے امام تو پوچھ کے جوے دنیا تو پوچھ کے جاسو تو پیکج دا اعلان کر سن 2-3 ٹائم کھانا مل سی گوشت مل سی فلاں شے مل سی فلاں شے مل سی لیکن جو تو امام علیہ السلام تو پوچھ کے جاسو تو امام علیہ السلام نے ہور رنگ دسے ہے مولا پہلے فرمائے جڑا کربلا جاوے وہ کربلا جا کے گوشت نہ کھاوے آدھے کہا میں کچھ بھی نہیں پڑھ سکے آپ کوئی اندرو بات نکل ہی نہیں سکی جڑی نکلی ہو کوشش کیتی ہے تو تک پہنچے ورنہ خود جوانوں وقت دینا نیٹ تو کل موجود ہے پوری دنیا دی کتاباں تو ہاتھ چن اور پوری دنیا دی زبانہ میں ترجمہ ہو چکے ہیں خود تلاش کرو اس حق نو خود تلاش کرو اس حق تک خود پہنچو امام علیہ السلام فرمایا جڑا کربلا جاوے کربلا جا کے گوشت نہ کھاوے کربلا منع ہے چھٹے امام دی طرفوں کہ کربلا گوشت نہ کھایا جا فرمایا کربلا وے جا کے بندہ کنگھی نہ کرے
اور جڑی اگلی گل آکھی ہو بے شک تھوڑے تک پہنچ جاسی تھوڑے دلاں تک فرمائے جڑا کربلا جاوے او ہسے نہیں ایتھے لٹیاں گئیاں ناری دی اے مجلساں دی بنیاد اے فضائل دے بعد مصائب اے درس دے بعد مصائب اس دی بنیاد کس نے رکھی میرے بھائیو اے بڑا پاک مشن ہے اے مجلس اعزا اور اسی اچھے دور وچ پیدا ہوئے ہیں ورنہ مومن کھواں چ بہ کے علی دیاں دھیاں نو روندے ہیں اے کدی بزرگاں کول بانا پوچھنا کہ انہاں جڑا اپنے بچپن دا جوانی دا وقت گزاریا شیعہ نو بندے محلے چ رہن نہ دے اے آج بھی آئی دے دور وچ بھی میں ایسے بانیان نو جاندا جڑے سال وچ ایک دن مجلس کریندے اور پورا سال پیشیاں بھگت دین پورا سال باسر افراد ناندے تھے کدی یہ کیس کدی یو کیس کدی پتران تے پرچا کدی بھرا پورا سال بھوکے پانی بندے میں ذاتی طور تے سے اپنے دوستانو جانداں خدا دی قسم میں جنہاں دا حکا پانی بند ہو گیا اور میں اسے بندے نو جانداں خدا دی قسم میں اس سائیکل تے پھیری لا لئیے پر اس علی نو نہیں چھوڑے پتر لے کے نعرے مارنا ہور گالے پتر کہا کے علی علی کرنا ہور گالے اے بڑا پاک مشن پاک سلسلہ ہے روز ایک نویں ایک ویڈیو ایک سامنے آ جاندی ہے آنا تو تیرے میرے فقہ دی ہو رہی ہے نا تماشا تسی بن رہے ہیں نا بزرگاں ساڑھے تک عزاداری پہنچائیے جوانوں قوم سمجھ کے تو اڈال گل کر رہے ہیں بزرگاں عزاداری پہنچائیے تو کیا مخلص عزاداری ہے جڑی اسی خود سنیے ماما دیاں جھولیاں چ بہ کے لیکن تیرے میرے اثر کی ہو رہے ہے اور اپنی اولاد نو اسی کیسا ماحول دے کے جاواں کے مجلساں دا تو ہر بندے تا جو کردار جتھے بندا ہے اس نو ادا کرے میں کسے بھی ایک پارٹی والے پاسوں گل نہیں کرنا چاہتا ایسے قوم سمجھ کے تواڈے نال گل پہ کردا جتنا ہو سکے ہر اس سازش دا جڑی اس مذہب دے خلاف ہے اس ولایت دے خلاف ہے اس حق دے خلاف ہے اس نو کچل دیا پامال کر دیا اور کرو کردار نال عملن جدو کردار قائم ہو گیا پھر پٹھا ہاتھ بھی مار سے تا سدھا لگ سی یہ مجلسہ میں امام علیہ السلام ہر درس سے پہلے مولا درس دین دیاں آخر تے مسائے پڑھ دیاں گھنٹہ نن پڑھ دے ایک جملہ مولا پڑھ دیاں گفتگو جو جتھے گل کربلا نہ لگنی وہ تے ایک جملہ امام آدے ہیں تے بندے رو گش کر جاندے ہیں میں کتاب اچ پڑھے ایک دن میرے امام دی نظر پئیے پیچھے ایک صحابی ہے طالب علم ہے جس دی جھولی ہے 6 ماہ دا بچہ ہے اج انی جیٹھے تسی گرمی دے موسم میں چائے بیٹھے ہو تے ایک لفظ آتا امام رنے تے فرمائے اس بچے نو ذرا نا ممبر تے لے جا جتو 6 مہینے دے پوتر نو چاہ کے لگدا رہیا بندے تڑپ دے سمجھ گئے مولا کی آکھنا چاہندے تے جدا امام اس بچے نو ہاتھ چاہ کے جملہ آکھیا مدینہ نہیں لگدا ہے کربلا ہے بچے نو ہاتھ چاہ کے امام فرمایا کربلا مسلماناں ساڈے ایڈے بھی مارے مرحبا ساڈا او بھی مارے مرحبا جی بابا صدقہ کربلا وچ ساڈے ایڈے بھی مارے گئے اس مجلس دی بنیاد جتنی بھی دنیا ناپاک کوششاں کر لوے ذکر تے ہر انسان پر کھے جا رہے ہیں اے ذکر مکنا ہوندہ تو یزید دے دورے چ مک جاندہ اے مکنا ہوندہ منصور دوانکی دے دورے چ ملون متوکل حرامی دے دورے چ مک جاندہ اے مکنا ہوندہ تو ظالم حکمرانہ دے دورے چ مک جاندہ اے ذکر نو کچھ نہیں ہوندہ مت سمجھو بھئی ذکر نو کچھ جو سی نہ بندے بے نقاب ہوت سے بندے اپنے انجام نو پہنچ درا سن ذکر بے وارث نہیں ہے اس گلوں بے فکر اپنی فکر کرو شیعت دی فکر نہ کرو اپنی فکر کرو بھئی ساڈا کی بننا ہے تو میں جدو ایتھو تک جڑے لے آئے نو اس دے معاشر تائیں وارث انتظام میں نے اپنی فکر کرو کہ دیں اسی اس دربار چو ذلیل و رسوا ہو کے نہ نکلیے میں دارین قربان کرا جان دیو مجلس دی بنی مجلس میں عام نہیں ہوئی ہوں میں دارین قربان کرا سید سجاد دے سامنے زوری آیا ہے ہاتھ بن کے پیادہ پتر نو سیرہ پاونے تاریخ دیو میں برادری نو دسا میرے گھر راؤ سیرے آندہ نہ آیا کربلا دے ترٹے ہوئے سجاد رو یاد آگئے سید سجاد فرمایا جدہ دا اکبر دت ہے خوشیاں جو گا رہے کوئی نہیں گیا او ہائے کر کرو منا لے ہو خوشیاں جو گا میں بچ کوئی نہیں گیا
امام فرمیندن میں دعا کرداں تیرے ایک دے لاکھ ہو سے پتر نو سیرا پا ہاتھ بن کے پیادہ ہے مولا تو تسا نہیں آمنا امام فرما امام علیہ السلام جڑا جواب دیتا ہے بڑے پردرد جواب ہے بڑے پردرد جواب ہے سید ساجدین فرمایا میں جو تیرے گھر آساں تے تو پتر نو سیرا پیسے ہیں تے تیری برادری بھی ہو سی تیرے پتر نو سیرا ویک کے میں اکبر تے قاسم دے سیرے یاد آسے جملہ اگلا ہوتا امام فرمیندن جدو میں روساں تے تیری برادری تے نکھے سی زہری تیرا کی ہو جیا پیرے جڑا شادیاں چرات رونے امام فرمایا تو ٹور جا میں راضی ہاں ہاتھ بن کے پیدا مولا جے اگر تسا نہیں آمنا تو دعا منگو میرا پتر مر جاوے بلا ہو جاندی ہائے نکلی ہے امام لباں تے ہاتھ رکھ کیا کہ پتران دی موت نہیں منگی دی پتران دی موت بے موسمہ پڑھڑا کر چھوڑے دیئے مولا میں منت مننی ہے جے تسا نہیں آمنا منگو دعا میرا پتر مر جاوے فرمایا ہاں ایک طریقہ ہے ایک کام تو کر لے وعدہ ہویا سجاد ساریوں تو پہلے آسی ساریاں تو آخر تے تیرے گھاڑی جو نکل سی حد بن کے پیادہ مولا حکم کرو میں زندگی دی بازی لا دیوا اور ماتمیوں شیعہ سنیوں تڑپ کے سجاد فرمایا ایک طریقہ ہے جو پتر نو سیرا پاون تو پہلے تھوڑی جئی میرے بابے دی مجلس کرا دے بسداریں ہائے کر کے روانا لیا جی میں زندگی پلٹائی حد بن کے پیادہ مولا سارا دی مجلس ہو سی مولا سارا دی تیرے بابے نو مومن روسن ڈیگے رہنے میں پتر نو سیرا پیسا ماتم دی دھوڑ آنی اس جملے تے پردے اندرو آواز آیا سجاد کہ مجلس دا وعدہ ہو گئے ناک پردہ لگاوے میں زینہ دینارا مرحبا فرمایا جتانا بھج دے گھوڑے تو لکھائی علی اکبر لوہا اللہ تو انہیں عزداری نصیب رکھے خدا کی ذات تو انہیں عزداری نصیب رکھے اور جوانوں اس آنسو نو بڑا سنبھال کے رکھنا دنیا تیرے آنسو نو مولان دے چکران چے اور حقیر ترین گھٹیا ترین ذلیل ترین مولا دیتا ہے تیرے آنسو نو دنیا میں بڑا بچا کے رکھنا نہیں ایو تو پلے سرات ہے یار ایو تو وال تو بریک ہے تلوار تو تیز ہے ایو تو تلوار تو تیز ہے ملونہ نے آنسو نو مولا دیتا تو اگلا بھی ود گیا او جس او فروخت بھی کر دیتا اے ہائے دی قیمت دا کو پتہ نہیں چھٹے امام کوئی پوچھ دینا کسی مومن پوچھے اے مومن مولا ہائے کر کے رونا چاہیے تو اٹھے دادے تھے امام تڑپ کے فرمایا اللہ ہائے بنائی میرے دادے حسین واسطے اوہ میں صدقے ہو امام زمانہ دا فرمان تو نہیں یاد کہ جس ساڑھے مسائب تے ہائے کی تھی میں قائم آل محمد اس کا مقروض ہو گیا اس نو کونج کے ناسو نو سنبھال کے قبر تک لے کے جانا جوانوں مجلس دا دن آیا سید ساجدین پہنچ گئے وین بھی کردہ ماتم بھی پڑھدا سید ساجدین پہنچ سارے تو پہلے پہنچ گئی ماں اوہ میں صدقے ہو جا پردہ لگ گیا مومن آ کے بہن لگ پہ جدہ ذاکر ممبر تے آیا سید سجاد فرماوینا مولا فرماوینا مسائب پڑھ عزدار آکے بیٹھ مولا کی پڑھا فرمایا اکبر دلانا پڑھ واہ بھائی واہ بھائی واہ جس مجلس سے مقان دلانا را سجاد ہوئے شاندہ جوانیاں نشیب نے اپنے دام میں چلا رہو اور اکبر دلانا پڑھ اور قاسم دلانا پڑھ اور میرے چاچے دی چوک پڑھ اور میرے بھیرا دی اصغر دا مجلس ہوندی جدہ امام ایک روایت جملے امام علیہ السلام نے غور کیتا نا کچھ بندے شرما کر ہو رہے ہیں سید سجاد فرمائے زہری بتیاں بجھا کچھ بندے شرما کر ہو رہے بتیاں بجھ گئیاں ایک وین سید سجاد کیتا مجلس دا رنگ تبدیل ہو گیا ماتم کر لوگ ہس آ گئے میں تو اڈی منت کردہ آج انہی جے تھے جدہ مجلس مکے برانگی ہو جاوے جا گیٹ کی چنا ہس دے ہوئے باہر نہ نکلے آئے اس دی ایک وجہ ہے جدہ مجلس ختم ہوئی بتیاں روشن ہوئیاں زہری آدھا سید سجاد کوئی نہیں جے ویکھیا تے امام دروازے تے متھے تے ہاتھ رکھیا تے میرے بابا دے عزاداروں قطار بنا کے گزرو میں سجاد کو اڈا شکریہ ادا کرنا جہتے مذہب جماعت امام فرمایا تو سا بھجنے گھوڑے تو میرا بابا لہنا تو سا بازارہ دربارہ میں
کر دے انشاءاللہ اپنے کسی غم میں نہ رہو جوانوں بڑا خرچہ ہے دین بڑیاں ڈھیر ساریاں گلان اور جے تھی زندگی ہے میں توڑے نال کردہ راسا جوانوں بس اس نے غور نال سن دے ہوئے آئے انشاءاللہ ایک قوم مندی ہے تا مجلس سے چاندی ہے نا اللہ دے جان ایک مجلس سے حسینی ہے جیسے کسرت نال جوان آبان پوری دنیا ویچ حیران ہے دنیا کیوں ہے یہ معجزہ ہے یہ تے سید سجاد دی دعا ہے یہ عزاداری یہ بڑی اوکھی بچائی ہے شام میں چنان رومن دیں سید سجاد دے رونتے پابندی آئی آکھیا گیا آئی جڑے دروغیان انہاں نہ آکھیا گیا آئی بھئی سید سجاد نو نہیں رون دینا اچھا روے تو ظلم کرو اے بی بیاں رومن علی دیاں دھیاں رومن نوہ رومن ظلم کرو میں وطوی کا جی میں روایت پڑھی ہوں جنہیں پہ پڑھ دا ایک حکم تا ایسا ہے جس سجاد نو بڑا ہی روایا ہے جدہ شمر آکے دربانہ نو آکیا ہر کوئی روے پراؤ جڑی زخمی کرنا لیے نا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جی بابا جی نوکرہ انشاءاللہ پہ غم چلا ہو ہر کوئی روے تو سا حکم کیتا ہے شہدادی تے حکمین ہر کوئی روے جوانوں دین واسطے ساڑیاں دھیاں پردے دے اندر ساڑھے اس سے کوئی شے نہیں آئے سوائے اطاعت دے جڑا قانون محمد و آل محمد بنا گئے بس اس دے مطابق زندگی گزارنی ہے ایو ساڑھی کربلا ایو ساڑھی بدر احد خیبر ویکھو دین واسطے 4 سالاں دی بچی اے جیٹ دے مہینہ آئی نا جڑا شام والے پاسے ٹوری ہے میں یقین نہ لاگ سکتا جلال پور جڈا تو ہی جڑے میرے شیعہ سنی بھائی دھیاں نو لے کے آئے میں پورے یقین نہ لاگ سکتا کم از کم بھی آئے حسن تو موٹر سائیکل تے آئے حسن ٹور کے کوئی بندہ میں نہیں ویکھے جڑا دھیاں نال ٹور کے آنا پہ ہوئے اسی وے دیاں کار تے بھی بندے نال دھیاں ورنہ تے بندے پیٹرول پمپاں تے روک کے دھیاں نو پانی پہ ویندے نکیاں بچیاں پانی پہ ویندے متائی نہ اندرے لگی ہوئے میری ماتمی نال گل ہے جیڑ دا مہینہ 1600 میل دی منزل آئے کردہ جاویں 4 سالہ دے حسین دے دھیا جتھے پانی مگدی قاتل مارے مرحبا نکے نکے ہاتھ بن گیا دیا بس ایتھے نہ مارے میرے بھراد چمن دیا ایتھے اکبر بھراد سا مرحبا قربانی دیکھو قربانی کیسی اسلام تے بے حیا واسطے قربانی ہوئی ہے اے سود خورا واسطے قربانی ہوئی ہے بولو اے نشہ کرنا لیاں واسطے بغیر چادر دے بازاراں چ رلی ہے غیرت مند واسطے قربانی ہوئی ہے شریف واسطے قربانی ہوئی ہے دھیاں دی حفاظت کی میں کرنی ہے تس معاشرے وچ حسینی بن کے رانا کی میں 1600 اللہ آنسو قبول فرماوے انہاں بالکل زمین تے نہ ڈھان دیو انہاں اپنے چہرے تے ملیا کرو انبیاء دی طرح تیرا چہرہ روشن ہو سی میدان معاشرے ایک اشارہ میں جڑا تاریخ جو پڑے ہے رسی اتنی ایک تنگ آئی دوڑی رسی آئی گل ہے اور اتنی زخمی آئی میرے بادشاہ دی تھی جو ایک ورم آ گیا کنگل نہ سمجھے تا کون سمجھے ورم میں جو رسیاں پھاس گئی آئے اوہ میں صدقے و جاواں شریعت محمدی دا حکم ہے جی بابا بڑے پرانے عزادار بڑے پرانے ماتمی جوانوں شریعت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا حکم ہے میت ہاتھ مندری ہوئے موٹھی ہوئے لا لو لا لے جانی ہے تیری میری بازو تے کڑی ہوئے لا لو عورت کنہ زیور تا لا لو میرا سارے مجمع تے سوال ہے اے محافظ شریعت ای سجاد بھین دی رسیاں کیوں نہیں کھولیا میرے پاس سے جو یا میں اپنے سام اٹھا لیا گھوڑیاں اتنی بھجائیاں میں رسیاں زخم چوہے گئی قرلا کے ماتم کریا ہے اتر زخم دے میں بند ہو گیا ہے جتا سجاد گڑ کھولیا سکینہ دا جنازہ طرف رہا رو رو گیا دیا رسیاں نہ رہا میں وجبا دن بھی کیسا مرحبا بابل کے زبابا میں تیرا دین بچا مرحبا 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 بابا میں تیرا دین بچا کے والا یا اولاد اللہ بندہ جنی مجلس بڑی اوکھی برداشت کر سی اولاد اللہ بندہ
اے جوانوں آنسو نال تواڈے چہرے ماشاءاللہ آنسو نال بھرے ہون تواڈے رخسار اے معرفت نال تسی رو رہے ہو حالانکہ جتنی عمر اس بچے دی صاحب اولاد نہیں ہے دھی پتر نہیں ہے اور جنہاں دے کول اجے اولاد نہیں ہے تو تسی رو رہے ہو یہ تواڈے تے کرم ہے یہ تواڈے تے کرم ہے کیونکہ جب تک اولاد ہوندی نہیں نا اس احساس دا اندازہ نہیں ہو سکتا اب میں دعا پہ منگدا انی جیٹھ ہے میں دعا پہ منگدا میرا اللہ یہ جتنے جوان ہیں انہاں دیا بہناں انہاں دے سیرے ویکھیں تسی آباد ہو اللہ تواڈے تے ڈھیر راضی ہویا تے تواڈ پہلی دھی دے سی جدو تیری دھی 4 سال دی ہوگی پتہ نہیں ایسا دنیا تے ہونا ہے یا نہیں ہونا وقت مجلس سے چاہ کے بیٹھوں تے ذاکر پڑھیا قاتل مارتا دھی ہاتھ رکھ مڑ تین پتہ لگ سی ہے بندے کیوں ہائے کر کے رو دے رہے مانگ دو آشاءاللہ کسے بھی مظلوم نے دھیر و ظالم مارے نا مرحبا 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 انشاءاللہ اپنے غم میں چنا رو ایک کی فرمائش کی تھی اس بھوپیا دے سامنے اور ہاتھ اے دوری رسی انج گردنے چاہی تے وہ ہاتھ جڑے آنا انج گال نال بدھے ہوئے سارے ویکھ لو عزادارو اس طریقے دے نال انج کر کے اور رسی اتنا تناؤ آئی رسی ویچ اتنی چھک آئی سا نہیں نکلدا اور ایو سجا کام زخمی آئی سجے کام دا جڑا دور آئی نا اے لت ہویا ایسی جو خون آئی تے سے دے نال ہاتھ بدھے ہوئے مان پہ یادی اممہ میرے نالا میں پھوپی نال کوئی گل کر دی ہے جڑی گل کی تے یہ سا قبر تے رونا ہے پھوپی آندیاں ویکھے نا تلیاں ٹیک کے زخمی تفسیرہ قرآن دی اٹھیاں میری سین اوکھے رسیاں جھٹ بن کے پہ یادی اممہ بابا کربلا مارے آگی ہے 8 چاچے مارے گئے اممہ بھرا مارے گئے تے جڑا بچ گیا نا ہو رات پیا رون ہے اممہ میں مرن آلیاں میں بچنا کوئی نہیں میرا آخری ٹائم ہے اممہ میں تیری طاقت جان دیا کچھ مننا تا میں خالی نہ بلائے آلیہ فرمائے تم مانو میں غازی دی مرشد زادی ہاں نکے نکے ہاتھ بن کے بھیا دی اممہ مرا تو پہلے بابا ملا جا نہیں آیا جلدی آئے نہیں نکلی میں قابل مغسنا ہے تیرا قاتل پورے راہ من مارتا آیا مرحبا گریا بلندے اوکھیاں دعاواں منگلی وے عزادارو اممہ ایک ویری سادات میرا سوال ہے جنہ قاتلہ پورے راہ وچ سر نہیں دیتا کیوں نہیں دیتا بھی مطا یزید نو خبر نہ لگ جائے یزید نو خبر لگ گئی تو سن مرا نہ دے وے جنہ راج سر نہیں دیتا انہا شام وچ یزید دے گھاری چچا کے کمیں دے دیتا انہا یزید دے محلی چچا کے کمیں دے دیتا تڑپی انجے دھی دے سوال تو بعد علی دی دی بی بی فرمایا سجاد میں وال کھولوں سجاد نہ میرے بھرا مارے میں چوب رہی ہے میں وال کھول کے میں شام غرق کروں تباہ کروں اممہ بن کی گئی ہے رو کے پیا دیئے میں بھرا دا سر منگا دے میری دھی مرن آلی ہے جوانوں مقامہ بین کرا بھائی دیوالے ممبر کرا یا زندان دے دروازے تو آواز آیا سجاد بابا ملن آئی دیکھیا تا قاتل ملعون حتیٰ تا امام حسین علیہ السلام دا تشت سار محمد باقر دے بابے نے کڑیاں لے ہاتھ ودھا کڑیاں لے ہاتھاں تے بابے دا کڑے بڑا اوکھا لمحہ جوانوں اسی پڑھنا لے گزر جاننے ہاں تسی بھی سن لین دیو اللہ نہ کرے تو آڈے میرے ہاتھاں تے پیو دا کٹیو یا سارا آوے آئے سید سجاد کیا منظر بھلا پاؤ گے کدی زندگی چے منظر رکھا تو ویسی اور صدقے ہو جاواں جب محمد باقر دے بابے دے ہتھاں تے بابے دا سارا آیا نا تے شمرا کہ میں جانا نہیں میں کھلوتا تیری بہن جو مل لوے سر واپس کری اس کا کھلونا سے ہی نیچوی رکھے آئے جب میں اتو تک پہنچ گیا جواب ہوتا کڑیاں لے ہتھاں تے بابے دا سار بڑے پرانے عزاداروں حوصلے نہ لکھ لفظ آکھنا چاہنا فرمائے باقر ذرا دادے دے منہ تو رومال ہٹا میں ویکھا تا صحیح جڑا جبریل دے پرتے سمدھا اُندی شام میں کیویں پہلی بدیئے جیویں جو رومال ہٹے ہے نا سید سجاد بابے دا منہ ویکھے ہے پیڑ دی وجہ تو مٹی تے بہ گیا ڈٹھا تا پورے منہ تے ضربیں ضربہ لگی ہے مرحبا میں
پیشانی وچ جی ہائے نال کر دے ہوئے پیشانی چکوں بڑا زخم جس دے وچ زخم تیر تلوار پتھر نیزے سادات دی ہائے نکلنی چاہی دی آبرو کٹے ہوئے ہائے نال کر دے ہوئے اکھاں زخمی رخساریاں اٹھے تلوارہ دے زخم سیدوں من معافی دی بھی آئے لب کٹے ہوئے تے دندان شہید سیدہ دے بابا شام کھا گئی واہ بھائی واہ انہیں جیٹ دے دوبارے نہیں سیدہ دے بابا میں تو دیکھ میں سجادہ ہائے کر کے رومانہ لیا میرے امام اکھا کھولیاں سجاد جوانی جو بڑھا ہو گیا ہے سیدہ دادا محرمہ اکبر ودا لردہ پتر جھڑیاں تا دھاڑی نرم ہو رہا سانگے چاہت پایا تا دھاڑی نرم ہو سیدہ دے مجبوریا میں اکبر دے ہاں جنے ساچ گیا ماتوی نال گلے خون رو گیا دے تو سنے ساچ گیا ڈٹھی ماتوی بے غیر تاوے چا میری آنکھیاں رنگا جی نوکرہ بدلائے سیدہ دے لکھے نچ دے قاتلوں ہائے ویرہ دے گئے غیرت بہوا جگار کھائے گئے گڑیل جوان رب رو گیا دا جٹھا تاج لٹھا مرحبا 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 صدقہ بابے دا سار ہتھا تے چون سالاں دی سین ڈر پئی بہن نو آندیاں ویکھیا میرے پیر بابے دا سر رکایا ہائے کر کے روانہ لیا زنجیرہ جگ پا کیا دی عابد بھیا میری ملاقات کون آیا سیدہ دے پہلے میرے نالوا دا کار سفر کرے سے کہ بی بی آدھی ہو جائے سفر کرے سا اما شرطائیں دھیاں لے میرے صبرہ دے روشے او ماتوی جوانہ ایک لمحے واسطے اپنا ذہن اپنے گھر لے جا اللہ نہ کرے تیری میری دھی دی چھوڑی تو سارا کٹے ہویا سارا وے آئیو شبیر دی دھی دا سار آیا لے کے مٹی دے سام گئی ہے کٹیوں یرکان دے مورا کے آدھیے دھی رول گئی ہے ویچ جنگلہ دے عصمت دا پا کہ نگینہ رو گیا دیئے سام چھوٹی کہہ دے رہا آئیو آدھے نا باندھ پورا سنی آئے چوتھی سکر دے ماتم دی دعوت رو رو گیا دیئے سام چھوٹی کہہ دے رہا آئیو آدھے نا میرا بھول بھی اینا مسکینہ رو گیا دیئے بابا دینا دکھ سنے رو کے پیا دیئے نئی خاکی دے آئے نندر یادی نئی لفدہ تیرا ماتوی بکھیا ہے رو گیا دی اکھا کھول جیڑے عید دے دے دور پائے ہاں یا بھرا اللہ دلتا قبول فرمائے مولا والی تراجی ہوئے نوکرہ جی بابا لکھ میری آنکھا شاید دھیاں کا رنگ نہ ویکھے آئے کر کے رومانہ لیا میری سین آلیا نے سنیا جتھے میری نگاہ شاید کون جاؤں کی شورہ جڑا حکم کی تے جی لکھ میری آنکھا رنی رو رو کیا دیئے نئی خاکی اٹھے ہائے میری رانی نئی لبدہ تیرا سینہ رو گیا دیئے تیرے عید دے دے سارے شیعہ ماتم کرو تا اگلا بند بھی اپنا حسینہ دے کیوئے بھئی نبھتی ہے رو کے
नौकरा शाला अपने गम नरों में त्रे वैन मेरी सैन गीते आलिया सैन रंग रिठा बाबे दा सर झोली विच प्यो दे मुंह रखी बैठी मेरी आलिया सैन फरमाया अली दियां नूहां धियां कोई उच्ची न रोवे जेड़े रंग प्यो नूं मिलदी पई है मेरी धी बचना कोई नहीं एनू राज के रोवन दिओ प्यो नाल गल्लां करे पहला वैन मातमियां दे बंदे दा जेड़े वेले वेखिए जो सारियां चुप कर गईयां बाबे दे मुंह रखिए कई वेले दाढ़ी चुमदी है जख्मी अक्खां चुम के आदिए बाबा तेरे कातिल दा हाथ बड़ा भारा पता लगे जरूनी दे दादिया रे दुआ वैन कर के आदिए बाबा तेरे कातिल दे हाथ च मुंदरी आ बीबी आदि मैं तो देख मैं मुठड़ी हो गई ए करबला ओ मैं सदके हो जावा बीबी आदि बाबा मैं तो देख मैं मुठड़ी हो गई पता लोहा बोलो जवानो शादी दे नोए दाखिया ने पढ़ा है तो है बोलो मातमी मेरे नाल शाम दा जिंदान रात रोना ले इमाम सज्जाद रात पुजाना ले भाया सकीना दा जनाजा कलियां ले हत्थां ते रसियां ले भाया दा जनाजा अली दी